وہ نہایت رحم والا ہے، جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، ایک ایسا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، وہ فتنہ جس کے سامنے بڑے بڑے زاہد اور عابد بھی کام اٹھیں گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فتنہ دجال کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ہولناک فتنے سے بچنے کا ایک ایسا قلعہ عطا کیا جس میں داخل ہونے والے کا ایمان دجال چھو بھی نہیں سکے گا۔ وہ قلعہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف یہ نہیں جانیں گے کہ دجال کون ہے، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ سورہ کہف کی ان 10 آیات میں وہ کیا راز چھپا ہے جو دجال کے جادو کو خاک میں ملا دے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے اور آپ کے نسلوں کے ایمان کا معاملہ ہے۔ دجال فتنہ کی سنگینی ایسی ہوگی، یعنی کہ دجال کوئی معمولی دشمن نہیں ہوگا، وہ ایک ایسی طاقت لے کر آئے گا جو انسانی عقل کو تنگ کر دے گی۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو سونا اگلنے لگے گی، وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنے لگے گی۔ اس کے پاس جنت اور دوزخ جیسے 2 چیزیں ہوں گی، مگر یاد رکھیں کہ اس کی جنت اصل میں آگ ہوگی اور اس کی آگ اصل میں اللہ کی رحمت۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے کا ناٹک کرے گا، یعنی کہ مردے جو ہوں گے انہیں زندہ کرنے کا ناٹک کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پہ اپنا رب مانو گے؟ تو یہ وہ مقام ہوگا جہاں ایمان لڑکھڑا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور ان کا حفاظتی ڈھال کیسے ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات ہی کیوں؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیات الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت اور حمد صرف اللہ کے لیے ہے، کسی انسان یا دجال کے لیے نہیں ہے۔ دجال جب آئے گا تو وہ مادی طاقت یعنی کہ میٹیریلسٹ پاور کا سہارا لے گا، لیکن یہ 10 آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ دنیا کی یہ چمک دمک محض ایک آزمائش ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا جنہوں نے وقت کے جابر بادشاہ سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ جب فتنہ دجال عام ہو جائے تو مومن کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تنہائی یا اللہ کی پناہ غار میں جانا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہے۔ جمعے کے دن کی اہمیت اور پڑھنے کا طریقہ۔ صرف آیات حفظ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے پیغام کو سمجھنا ضروری ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہر ہفتے ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے پاؤں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ایک نور ظاہر ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کرے گا۔ دجال کا فتنہ اندھیرا ہے اور سورہ کہف وہ نور ہے جو اس اندھیرے کو چیر دے گا۔ دجال لوگوں کو اپنی مادی جنت دکھائے گا، مگر جس نے سورہ کہف کو سمجھا ہوگا وہ اس کی حقیقت کو پہچان لے گا۔ یہ سراسر دھوکہ ہے۔
آپ کو چاہیے کہ روزانہ ان آیات کو یعنی یہ شروع کی جو 10 آیات ہیں ان کی تلاوت کریں اور خاص طور پر جمعہ کے دن پوری سورت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کو یہ آیات حفظ کروائیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ دجال کا ظہور کب ہو جائے۔ خلاصہ آخر میں اختتام اس بات پر کہ دوستو فتنہ دجال قریب ہے۔ دنیا کے حالات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ مادہ پرستی کا جادو ہر طرف پھیل رہا ہے۔ ایسے میں سورہ کہف ہی وہ رسی ہے جسے تھام کر ہم پار اتر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں دجال آنکھوں سے اندھا ہوگا لیکن وہ لوگ جو اللہ کی بصیرت سے محروم ہوں گے وہی اس کے جال میں پھنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے جائیں کیونکہ آپ کی ایک شیئرنگ کسی کا ایمان بچا سکتی ہے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اسلامی تاریخ اور ایمان کی حفاظت کا یہ سفر جاری رکھ سکیں گے۔ تجویز برائے ویڈیو پوڈکاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق اللہ۔ وہ نہایت رحم والا ہے، جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، اور اسے بولنا سکھایا۔